مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. صدق اللہ و مولانا العظیم. معزز سامعات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج کا جو یہ ہمارا ذکر کا جو گوشہ ہے، اس گوشے کے اندر آج ہم ماہ رجب اس کی جو نا اس کے دنوں کے فضائل تھوڑے سے بیان کریں گے. اس کے اندر کہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرن، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ جس دن سے اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ان میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے، 4 حرمت والے مہینے. اور یہ حرمت والے مہینے اس میں رجب ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. 3 تو یکے بعد دیگرے ہیں، اور 1 رجب جو اب رجب کا مہینہ جو شروع ہو چکا، یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمان فتح مکہ سے قبل جب مدینہ روانہ ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ کہیں حرمت والے مہینے میں مکہ کے کافر ہم سے جنگ نہ کر بیٹھیں، مکہ کے جو کافر تھے ہم سے جنگ نہ کر بیٹھے. تو تب اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تب آیت نازل فرمائی گئی. تو یہ 12 مہینے، اس میں سے 4 مہینے جو اللہ پاک نے بڑے محترم اور محتشم رکھے، یہ والے کہ ان کی بڑی فضیلت ہے. ان مہینوں کے اندر رب کائنات نے جنگ و جدال سے منع فرما دیا، اور ان مہینوں میں جہاں جنگ جدال سے بھی منع فرمایا، وہاں پر ان مہینوں کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں دعاؤں کی قبولیت بڑھ جاتی، دعاؤں کی قبولیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ان مہینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ توبہ کا اہتمام کیا جائے، جتنا بھی کر سکتا ہے بندہ نا توبہ کا زیادہ اہتمام کرے. توبہ کا تو ویسے بھی عام طور پہ بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں کچھ زیادہ ہی کر دینا چاہیے، کیونکہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جن لمحات میں قبولیت زیادہ بڑھ جاتی، قبولیت بڑھ جاتی ہے. جیسے رمضان مبارک کی طاق راتوں کے اندر اللہ پاک قبولیت زیادہ رکھ دیتے ہیں. اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ جمعے کے دن میں کوئی ایک ایسی سات ہے جس میں بندے کی قبولیت ہوتی ہے. کچھ اہل اللہ نے کہا کہ وہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا تو اس وقت، اور کچھ نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی جو نماز کے بعد کا وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے. اور اسی طرح جو نہ قبولیت کے ساتھ کچھ نہ بڑھ جاتی ہیں، تو اسی طرح اللہ پاک نے یہ مہینوں میں بھی کچھ مہینوں میں قبولیت زیادہ بڑھا دی. اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، یعنی نہایت سیدھا اور مضبوط دین ہے یہ. فلا تظلمون فیہن انفسکم، ان قابل احترام مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. یعنی کہ دیکھو اللہ پاک نے انسان کو یہ بھی خصوصیت ہے کہ انسان کی تربیت کی، نماز دے کے بھی تربیت کی، روزے رکھوا کے بھی تربیت کی. اور پھر یہ جو نا اس لیے اللہ پاک نے یہ تربیت کی کہ انسان کا جو نفس ہے، وہ نفس اس کو دنیا داریوں کی طرف رکھتا ہے نا، تو اللہ پاک نے اس کو نفس کو مارنے کے لیے اللہ پاک نے یہ عبادات، یہ لمحات ہمیں عطا کیے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہ نہایت سیدھا اور مضبوط حساب ہے اللہ پاک کے ہاں، دین ہے، یہ مضبوط دین ہے. اور فلا تظلموا، فرمایا کہ فیہن انفسکم، لہٰذا ان قابل احترام مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو تم، نہ تو جنگ و جدال کر کے، کیونکہ جب بھی آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت تو اب دیکھو
کہ عربوں کے اندر ماحول کیسا تھا کہ ان کی مہینوں مہینوں سالوں سالوں جو ان کی جنگیں چھڑی رہتی تھی اور وہ جنگوں کے اندر ہی رہتے تھے، اور جنگ و جدال کا ماحول بہت زیادہ تھا، ان کی لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ جب بھی یہ محترم عربوں شروع دن سے ہی یہ حرمت والے مہینے چلتے آئے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کے، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ جب سے اللہ پاک نے زمین آسمان بنائے اور دنوں کا تعین کیا تو مہینوں کا تعین جب ہوا، اس وقت سے یہ 4 مہینے حرمت والے اس وقت سے چلتے آئے۔ تو اللہ پاک نے پھر اس کے اندر فرمایا کہ ان مہینوں سے پھر جنگ و جدال کرنے سے منع کیا، کیونکہ عربوں کے اندر تک وہ جو مہینوں مہینوں کی جنگ ہوتی تھی، اور عرب اس مہینوں مہینوں کی جنگ کے اندر جب پڑے رہتے تھے، تو جب حرمت والا مہینہ آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ جنگ کو روک دیتے تھے، اور جنگ کو روک کے جو سردار ہوتا تھا نا جنگ کا سپہ سالار جو کمانڈر ہوتا تھا، اس کے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیتے تھے، سرخ رنگ کا جھنڈا لگا دیتے تھے، اور وہ جھنڈا لگا کے وہ جھنڈا اس بات کی علامت ہوا کرتا تھا کہ جنگ جو ہے، جنگ جو اس وقت رکی ہوئی ہے، یہ رکی ہوئی ہے کسی وجہ سے رکی ہے، جنگ ہے جاری لیکن کسی وجہ سے روک دی گئی ہے۔ وہ جھنڈا جو نا اس کی نشاندہی کر رہا ہوتا تھا کہ کسی وجہ سے روک دی گئی ہے، لیکن ابھی جنگ جاری ہے، جنگ جاری ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی ان کو کہہ دیا کہ یہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور پھر وہ سردار بھی ایسے ہی کرتے کہ ان کو یہ 3 مہینے جو یکے بعد دیگرے حرمت والے تھے، یہ حرمت والے مہینے ان کو گزارنے بہت مشکل لگتے تھے، بہت مشکل لگتے تھے یہ حرمت والے مہینے۔ تو وہ کہتے تھے اپنے سرداروں کو کہتے تھے، سرداروں کی بات مانی بھی جاتی تھی، اور وہ سرداروں کو کہتے تھے کہ اس مہینے کو آگے لے جاؤ، اس مہینے کو پیچھے لے آؤ، تاکہ ہم مسلسل ان مہینوں کی حرمت کو نہ ان کی پابندی نہیں ہم برداشت کر سکتے۔ تو اس طرح کر کے وہ آگے پیچھے مہینوں کی تعداد کو کر دیتے تھے، اور مہینے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اس وقت بھی قریباً پچھلے سالوں سے یہ چلتا آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے ایسا تھا کہ مسلسل یہ مہینے ان کا احترام باقی نہیں رہا تھا، یعنی کہ یہ مہینے الٹ پلٹ کر دیے گئے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا علیہ السلام نے، تو اس وقت آپ نے پھر اس کی پابندی کروائی، ان مہینوں کی پابندی کروائی کہ اب تم نے لازمی طور پہ ان مہینوں کی پابندی کرنی ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے ان مہینوں کی۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا، تو نمازوں کی حفاظت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، اور دیکھو ویسے تو ساری نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، لیکن خصوصی طور پہ ایک نماز کا ذکر کیا بیچ میں قرآن مجید کے اندر، جیسے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، کہ اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اور وہ درمیانی نماز، اس کے متعلق بہت سارے فقہا کا قول ہے، اور ان کا قول ہے، ان کا کوئی کہتے ہیں فجر کی نماز ہے، کچھ کہتے کوئی کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہے، لیکن زیادہ جو راج قول ہے وہ ہے عصر کی نماز کے، اس کی پابندی کرو، اس کی پابندی کرو، اس کو قضا نہ ہونے دو اپنی عصر کی نماز کو۔ اب دیکھو کہ ویسے تو 5 نمازوں کی پابندی کا ذکر آ گیا، لیکن جو سب سے زیادہ کہ آپ مجبوری کے وقت بھی اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم بھی ملے تو آپ اپنی عصر کی نماز کو فوراً ادا کر لیں، اس کی حفاظت کرو، کیونکہ فرشتوں کی فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی جو نا اس وقت ڈیوٹیاں بدل رہی ہوتی ہیں۔ تو جس طرح 5 نمازوں میں سے عصر کی نماز کو بہت فضیلت دے دی گئی، اسی طرح ان مہینوں کو بھی اسی طرح فضیلت دی گئی کہ مہینے 12 ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں ان مہینوں کی اپنی ایک فضیلت ہے، اپنا ایک ان مہینوں کا احترام ہے۔ اور پھر حضرت بائی یزید بستامی علیہ رحمہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اطاعت خداوندی کو ترک اور گناہوں کے ارتکاب کو بھی ظلم کہا جاتا ہے، لیکن دوسرے کچھ لوگوں کے نزدیک کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ کی بجائے دوسری جگہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ یعنی کہ بائی یزید بستامی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے طرف سے جو نا ترک گناہوں کا ارتکاب، یعنی کہ جب کائنات نے جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان گناہوں کا ارتکاب کرنا بھی ظلم ہے، آپ فرماتے ہیں۔ اب دیکھو ہمیں جیسے خواتین میں حکم ہے کہ آپ جب باہر نکلو تو اپنے اوڑھنے بڑے لے کے نکلو، اور آپ اگر کوئی جو اس کے اوپر پابندی نہیں کر رہے تو یہ بھی گناہ ہے۔
नाप तोल में कमी करना मर्दों की तरफ गुनाह है, चोरी गुनाह है। ये तो बड़े बड़े गुनाह हर बंदे को पता है, लेकिन छोटे छोटे गुनाह जो हम लोग कर रहे हैं कि हम बाहर निकलते हैं तो अपने जिस्म की हिफाजत नहीं करते, तो ये भी गुनाह है। ये रब्बे कायनात का हुक्म है और बंदा अल्लाह पाक के हुक्म के खिलाफ जंग कर रहा है और इसका बार बार मुर्तकिब हो रहा है इस जंग का। तो बायजीद बिस्तामी रहमा फरमाते हैं कि गुनाहों का इर्तिकाब भी जुल्म है, और अपने आप को इन महीनों के अंदर अपने नफ्स को मारना है। नफ्स ही तो कहता है कि ये काम अच्छा है कर लो, ये काम अच्छा है, दूसरों को देख देख के नफ्स जो ना वो उबरता है, नफ्स अपने आप को भारता है। नफ्स कहता है कि ये मैं काम करूं, ये काम करूं, लेकिन अल्लाह पाक ने नफ्स को ही मारा। देखो आप जरा कि जब हाजत पे भेजा है इंसान को, तो उस वक्त भी नफ्स को मारा है। जब इंसान को नमाज के लिए खड़ा किया, उस वक्त भी नफ्स को मारा है कि अब तुझे सोना बहुत महबूब है, उठ जा और अब ठंडे पानी से वजू कर, सर्दी है, पानी गर्म नहीं है, ठंडे पानी से वजू करवाया, नफ्स को मारा है। फिर इंसान की नींद बड़ी प्यारी है, सर्दियों के अंदर बिस्तर गर्म हो चुका है और बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं करता, नफ्स को मारा है। यानी कि ये जितनी भी इबादत है, ये सारी नफ्स को मारने के लिए है कि अगर तुम्हारा नफ्स मरेगा तो तुम्हारे अंदर अल्लाह का जिक्र आएगा, अल्लाह का नूर आएगा, और अगर नफ्स ना मरा तो फिर अल्लाह का जिक्र और नूर नहीं आ सकता। तो आप क्या फरमाते हैं इसके अंदर, कहते हैं कि गुनाहों का इर्तिकाब भी जुल्म है। हजरत बायजीद बस्तामी फरमाते इससे रुक जाना, ये जो ना यही अल्लाह अल्लाह पाक की जो ना फरमाबरदारी है। लेकिन दूसरे अहलुल्लाह के नजदीक किसी चीज को अपनी जगह से की बजाय दूसरी जगह पे रखना भी जुल्म है। यानी कि एक नमाज का वक्त है तो उसको दूसरी जगह नमाज के वक्त पे जाके पढ़ना, जानबूझ के ही, टाइम भी है, वक्त भी है, सब कुछ है, लेकिन जानबूझ के सुस्ती की वजह से या किसी की चीज का अमानत के अंदर खयानत कर देना, ये जुल्म है। किसी की चीज उसकी अपनी जगह पे पड़ी, उसको उठा के यानी कि किसी की जगह के ऊपर बैठ जाना, उसका कब्जा कर लेना, ये भी जुल्म है। तो ये जुल्म की मुख्तलिफ सूरतें उन्होंने अहलुल्लाह ने बयान की इसके अंदर, इससे ये मुराद है। जैसे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कातुल मुशरिकीन काफा कमा युकातिलूनकुम, कि तमाम मुशरिकीन से लड़ो जैसे वो तुमसे लड़ते रहे। ये इस आयत करीमा के अंदर ये है कि मकसद ये है कि वो तुमसे इज्जत वाले महीनों में लड़े तो तुम भी इनसे इज्जत वाले महीनों में लड़ो। यानी कि अगर वो तुम्हारे हुर्मत वाले महीनों का एहतराम नहीं करते, तुम्हारे साथ जंग के लिए शुरू हो गए, जंग उन्होंने शुरू कर दी, तो फिर तुम भी उनका एहतराम ना करो, तुम भी जंग करो। लेकिन अगर हुर्मत वाले महीनों में उन्होंने जंग नहीं छेड़ी तो आप भी जंग को ना छेड़ो, आप ही से इज्तनाब करो। और दीन कय्यम का क्या मतलब है, अहले इल्म के नजदीक दीन कय्यम का मफहूम में इख्तलाफ है। कुछ अहलुल्लाह के नजदीक हजरत मकातल रहमा फरमाते हैं कि इससे दीन हक मुराद है। कुछ लोग इससे कहते हैं कि दीन सादिक इस्लाम है, मुराद लेते हैं। और बाद दूसरे लोगों के नजदीक ये दीन हनीफ है, और कुछ लोग कहते हैं कि दीन हनीफ ही दीन कय्यम है, जिसे अपनाने का मुसलमानों को हुक्म दिया गया, क्योंकि पहले जितने भी अंबिया थे ना, वो दीन हनीफ पे थे, दीन हनीफ पे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम है। अब रजब को रजब कहने की वजह क्या है? रजब जो है ना, इस मशतक से है और तरजीब से बना है। अब देखो कि अल्लाह पाक की कुरान की शान भी ये है और हदीस पाक की भी, कि अक़ल ने भी जब हदीस के अंदर कोई बात समझानी चाहिए ना, तो अरबों की जुबान में ही समझाई, अरबों की जुबान के अंदर ही समझाई। और इसी तरह अल्लाह पाक ने भी कुरान मजीद को जब नाजिल किया तो अरबों के अंदर नाजिल किया था, अरबी जुबान में नाजिल किया था, तो उनकी जुबान के अंदर ही अल्लाह पाक ने नाजिल किया, और जुबान के अंदर अल्लाह पाक ने नाजिल किया। फिर वो जो जो जुमले बोलते थे उसी तरह अल्लाह पाक ने जुमले बोल बोल के समझाया उसको। तो अहले अरब के नजदीक तरजीब, रजब जो ना तरजीब से है, तो इनके नजदीक तरजीब के माना ताजीम के हैं। और अहले अरब का एक मुहावरा है, अहले अरब एक मुहावरा बोलते थे, जैसे हम पंजाबी के अंदर बहुत सारे मुहावरे बोलते हैं ना, बहुत सारे मुहावरे बोलते, हमारी अम्मियाँ भी बोलती होती थी, हमारी अम्मी भी बोलती होती थी। तो हम कहते थे अम्मी हमें इसकी समझ नहीं आती, आप जो मुहावरे बोलते हैं हमें समझ नहीं आती। अरबी ऐसे ही मुहावरे बोलते थे। तो मुहावरा है, और वो कहते थे रहब तू हाजिर शहर, कि मैंने इस महीने को अजीम जाना। अरब कहते थे हमने, अगर कोई अरब होता, कोई अरबी होता, तो वो कहता मैंने इस ना महीने को मैंने अजीम जाना। जब किसी भी जो महीने के ना
مہینے کا عظیم بزرگ بنانا مقصود ہوتا تو یہ جملہ اس کا جو نا اس وقت بولا جاتا اس کو. تو ایک موقع پر حباب بن منظر بن جموں کا بھی یہی قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس وقت صحابہ کرام جو نا وہ جو انتخاب کرنے لگے اپنے امیر کا انتخاب کرنے لگے تو بنی سعدہ کے خیمے میں جمع ہوئے اور امیر کا تقرر کیا. جب تقرر میں اور مہاجرین انصار کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. مہاجر کہنے لگے کہ ہمارے جو نا گروپ میں سے کسی کو کا انتخاب کیا جائے امیر کا. انصار کہنے لگے ہمارے گروپ میں سے کیا جائے. اور اسی طرح ان کا اختلاف پیدا ہو گیا. تو جو حباب بن منظر بن جموں تھا اس وقت نہیں غصے کی حالت میں آ گیا, غضبناک ہوا اور کھڑا ہو گیا. اور عربوں کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ اپنی تلواریں اپنے کندھوں پہ رکھتے تھے اور رکھ کے نہ پھر جا کے بیٹھتے تھے. اس نے اپنی تلوار نیام کے اندر سے نکالی اور نکال کے سونت کے کھڑا ہو گیا مسلمانوں پر اور کہنے لگا انا جزیلها المملک واذیقها المرحب. کہنے لگا کہ میں اپنے قبیلے کی نا کہ جو نا اپنے قبیلے کا جیسے کہتے ہیں میں اپنے قبیلے کے تراشی ہوئی چھلی ہوں, یعنی کہ میں اپنے قبیلے کا بہت بڑا سردار ہوں. وہ اپنے آپ کو کہنے لگا, یعنی کہ ان کی زبان کے اندر جزول اور اس وقت اس کو کہا جاتا تھا چھلی. اور اب اس کی بھی آگے وضاحت میں کرتی ہوں. یعنی کہ اس کا کہنے کا مقصد تھا کہ میں بڑا سردار ہوں اپنے قبیلے کا, میری بات اپنے قبیلے کے اندر مانی جاتی ہے. اگر ہمارے میں سے کسی کو منتخب نہ کیا تو ہم بھی نہیں منتخب ہونے دیں گے کسی اور کو. اب لفظ عذر کی تصغیر کی عذر اس کھجور کو کہتے ہیں کہ جس کھجور کے گوشے بڑے بڑے ہوں. اب ذرا دیکھیں کہ عرب جو مسالے بھی کیسی دیتے تھے کہ عربوں کے اندر وہ جو چیزیں پائی جاتی تھی انہی چیزوں سے وہ مسالے دیتے تھے, انہی چیزوں کے اندر سے وہ مثالیں دے